چوتھے امام کی ولادت ہوئی 38 ہجری، جب امام علی علیہ السلام زمین پہ موجود تھے. مولا 40 ہجری میں شہید ہوئے. علی کے سامنے علی آیا ہے. عجیب بات ہے نہیں؟ 38 ہجری آپ کی ولادت کی تاریخیں 2 ہیں. یہ 5 شعبان ہے، ایک روایت سے 15 جمادی الاول ہے. آپ الجھو مت، دونوں دن آپ جشن کرو، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ 5 شعبان اور 15 جمادی الاول. 38 ہجری مدینہ منورہ آپ کی ولادت ہوتی ہے. آپ کی مادر گرامی کا نام جناب شہربانو تھا. شہربانو یہ وہ بی بی نہیں ہے جو تہران میں آج وہ پہاڑی کے اوپر جو روزہ بنا ہوا ہے، یہ وہ شہربانو نہیں ہے. بی بی شہربانو جو چوتھے امام کی والدہ تھی، آپ کا انتقال مدینے میں چوتھے امام جب چھوٹے تھے جب یہ ہو گیا تھا. یہ کوئی اور بی بی ہے شہربانو، جائیے زیارت کریے، دعائیں مانگیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے میرے. شہربانو آپ کی مادر گرامی کا نام ہے. آپ ایران سے آئی تھی اور امام علی علیہ السلام نے مولا حسین کا عقد جناب شہربانو سے کیا تھا. پاک اور پاکیزہ خاتون، ایک امام کی ماں بننے والی تھی، ایک امام کی بیوی بننے والی تھی، انتہائی پاکیزہ خاتون. چوتھے امام کی ولادت ہوئی مدینہ منورہ. اور جب مولا دنیا میں آئے، مولا حسین شہزادے کو لے کے امام علی کے پاس آئے. مولا نے بچے کو لیا، بچے کو لے کے ماتھے کو چوما، اپنی زبان دی. ہر معصوم کا طریقہ تھا کہ پہلی غذا معصوم کی لعاب دہن ہوتا تھا. اللہ کے رسول نے امام علی کو دیا تھا. مولا سے وہاں سے چلتا ہوا یہ آیا، اپنی زبان دی، پیار کیا اور کہا بیٹا کوئی نام رکھا ہے؟ تو کہا بابا آپ کے ہوتے ہوئے کیسے نام رکھوں گا؟ تو کہا اس کا نام لوح محفوظ پہ علی ہے. یہ سلسلہ امامت کا دوسرا علی ہے. عام طور پہ نام باپ کا نام یا دادا کا نام رکھا جاتا جب انتقال ہو جاتا، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ مولا نے اپنا نام اس بچے کو دیا، اس لیے کہ لوح محفوظ پہ یہ علی. آپ کا نام علی ہے اور آپ کی مادر گرامی کا نام بتایا، آپ کے والد مولا حسین ہیں، اور آپ کے کئی القاب ہیں. سید الساجدین کہا گیا، زین العابدین کہا گیا. زین العابدین کے معنی کیا ہے؟ عبادت کی زینت. کتنی بڑی بات ہے کہ عبادتوں کی زینت. ایسی عبادت کرتے تھے، ایسی عبادت کرتے تھے کہ چوتھے امام کربلا کے بعد بہت کمزور ہو گئے تھے. میں سارے وہ مصائب کے حصے چھوڑا، کمزور ہو گئے تھے. آپ جب عبادت کرتے تھے تو سر سے پیر تک کانپتے تھے، اتنے کمزور ویک ہو گئے تھے. ہونا بھی چاہیے تھا. آپ کے ایک بیٹے 5ویں امام سے ہٹ کے کہا بابا تھوڑی عبادت میں کمی کرے. کتنی عبادت کریں گے؟ تھوڑی عبادت میں کمی کرے. امام نے کہا بیٹا تو میری عبادت کو دیکھ کے کہہ رہا، کاش تو میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا. عزیزو کاش تو میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا. اب اندازہ لگاؤ کہ امام علی کی عبادت کیا تھی کہ زین العابدین بول رہا میرے دادا کی عبادت ایسی ہے. اب وہی علی اگر رسول سے یہ کہے کہ اب شادی کے بعد پہلا دن گزرا، اللہ کے رسول نے مولا سے پوچھا کہ تم نے فاطمہ کو پایا کیسے؟ تو کہا یا رسول اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. تب فاطمہ کی عبادت دیکھو، علی کی عبادت دیکھو، پھر چوتھے امام کی عبادت دیکھو. کوئی اور آدمی نہیں بول رہا، زین العابدین بول رہے. امام زین العابدین نے کہا کاش بیٹا تم میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا. وہ کیسے عبادت؟ سید الساجدین کہا گیا. کیوں کہا گیا سید؟ ہر امام سید الساجدین ہے، لیکن اس امام کو کہا گیا سید الساجدین، انہیں سجدہ کرنے والوں کا سردار، سید الساجدین. دوستو امام کا یہ حال تھا. نعمت آئے سامنے، پہلے سجدہ کرتے تھے، پھر اس نعمت کو ہم کھانا کھا کے یاد آیا تو تھینک یو بولتے ہیں. ہم بولتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. خود بھی کرو. یہ جو رسک کے پرابلمز ہیں نا وہ ایسے ختم ہوں گے. یہ مت بولو کہ ملیشیا میں سیلری کم ہے یا بزنس کم ہے یا رسک کا پرابلم ہو رہا، سٹریس ہے. سارے سٹریس سجدوں کے ذریعے پورے کرو. اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے اس کی بارگاہ میں سر کو جھکانا ہے. دوستو سجدہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قبلہ رو ہو جاؤ. سجدہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سجدگاہ پہ سجدہ کرو. آپ نارمل سجدہ ہے، اب سر جھکانا ہے، یہ بھی کافی ہے. میٹنگ میں بیٹھے ہوئے، کوئی ٹینڈر لینے جا رہے، کوئی بزنس کے لیے جا رہے، جاب پہ جا رہے، تم صبح میں آفس میں انٹر ہو کے خالی اللہ کی بارگاہ میں یہ سر جھکا کے بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس قابل کیا کہ آج میں اپنے رزق کی تلاش میں آ گیا. کبھی اس کا رزق نہیں رکتا جتنے تم سجدے کرو گے. سجدہ یہ آنکھ کے پلکوں سے بھی ہوتا. تم آنکھ کو جھکا دو، اپنی گردن کو جھکا دو، لوگوں کے سامنے نہیں، اس کے سامنے.
امام چوتھا امام سید الساجد، ہر نعمت پہ شکر ادا کیا امام نے، ہر نعمت پہ. بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ روزانہ رات میں 500 سجدے کرتے تھے امام. اتنی کثرت سے عبادت کی، اور اسیر ہو کے بھی عبادت کی، کربلا میں بھی عبادت کی، مدینے میں بھی عبادت کی. پوری زندگی آپ کی پیشانی پہ نماز کے گھٹے آ جاتے، آپ کے یہ حصے پہ گھٹے آتے، اس کو کاٹا جاتا تھا، یہاں سے کاٹا جاتا تھا، اور ساری یہ چیزیں آپ کی لحد میں دفن کیا گیا تھا. امام زین العابدین کا ایک عجیب کیریکٹر، عجیب کردار ہے کہ انہوں نے کربلا کے بعد، اگر کربلا زندہ ہے، میں بڑی بات بول رہا باب الہدایہ میں، کہ اگر آج تم یہاں بیٹھ کے باب الہدایہ میں ذکر حسین کر رہے، ماشاءاللہ اتنے ماتم کیا تم نے، پوری زندگی ماتم کرتے رہو. پوری دنیا میں اگر ماتم ہو رہا، پوری دنیا میں اگر عزاداری ہو رہی ہے، تو وہ صرف اور صرف بی بی زینب اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن ہے. ان لوگوں نے ایسا کام کیا عزاداری کے لیے. ہم کیا عزاداری کر سکتے؟ ہماری عزاداری کیا ہے؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 24/7 انہوں نے عزاداری کی ہے. لیکن عزاداری کے ساتھ عبادتوں کو نہیں چھوڑا، اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے، اور اللہ کی عبادت بھی کی، دعائیں بھی مانگی. آپ کی مشہور کتاب صحیفہ کاملہ ہر کے گھر میں نہیں بھی ہے تو تمہارے ٹیلی فونز پہ پلیز غور سے سنو. دیکھیے میں جشن پڑھ رہا، امام کی زندگی پڑھ رہا. کیوں پڑھ رہا امام کی زندگی؟ صرف اس لیے پڑھ رہا کہ امام کی زندگی بھی تو ہم کو معلوم ہو کہ مولانا نے زندگی کیسے گزاری. وہ اپنے سامنے رکھ کے پھر تم اپنی زندگیوں کو گزارو، پھر تم دیکھو کہ تم کیسے دنیا میں گرو کرتے ہو. مشہور کتاب صحیفہ کاملہ ہر کے پاس ہے. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ صحیفہ کاملہ، اس لیے کہ تمہارے اسمارٹ فون پہ صحیفہ کاملہ مل جائے گی. کتنا پڑھا ہے اس میں سے؟ کتنی دعائیں مولا کی پڑھی ہیں؟ امام کی دعائیں، کلام امام ہے. آپ یاد رکھو. اب سنو صحیفہ کاملہ کا واقعہ، کہ یہ صحیفہ کاملہ یہ وہ ایکسٹرا آرڈینری بک ہے. دعاؤں کے ذریعے کربلا کو پروپوگیٹ کیا ہے میرے مولا نے. واقعہ کربلا کے بعد 61 میں واقعہ ہوا، 95 میں مولا کی شہادت ہے. 34 ایئر 34 برس زندہ رہے اور کربلا کو پروموٹ کرتے رہے، پروپوگیٹ کرتے رہے، پھیلا دیا کربلا کو. اس دور کا تقاضا دعاؤں کے ذریعے. کوئی ایسی دعا نہیں ہے صحیفہ کاملہ میں جو آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ کو نہ مل پائے. میں بولتا نا اگر صحیفہ کاملہ تم اٹھا لو، دنیا کی تم ہر پریشانی سے دور ہو جاؤ گے. کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، چھوٹی سی چھوٹی دعا، بڑی سی بڑی دعا. پہلے ایک دعا دے دیتا آپ کو. یہ دعا شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں بھی لکھا. مخصوص دعا ہے چوتھے امام کی، اتنی مخصوص دعا کہ یہ عمل میں نے بھی کیا. دنیا میں جہاں بتایا، جس نے کیا اس کو فائدہ ہوا. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں بھی لکھا. 5 یا 6 لائن کی دعا ہے. 2 رکعت امام زین العابدین سے حاجت کی نماز پڑھنا، اس کے بعد مصلی پہ بیٹھو، غور سے سنو، اور 100 مرتبہ یہ دعا پڑھو. مفاتیح میں دیکھ لو کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کے پیچھے. 100 ٹائمز پڑھو. 100 ٹائمز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں امام کا واسطہ دے کے دعا کرو. یہ وہ دعا ہے دوستو، 40 دن کے اندر تمہاری دعا پوری ہوتی ہے اگر تم حق پہ ہو. اگر گردن پہ تلوار بھی آ جائے تم موت سے بچ جاتے، رزق سے کے پرابلمز دور ہوتے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے ایشوز دور ہوتے. 1000 فائدے یہ دعا کے چوتھے امام کے. اب صحیفہ کاملہ کے بارے میں سنیے. صحیفہ کاملہ 1995 میں، ابھی حال میں 95 میں، لائک 30 سال پہلے، ایران کے بہت بڑے ایک آیت اللہ ہے، آیت اللہ امینی. یہ وہ آیت اللہ نہیں ہے کہ جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی ہے، دوسرے آیت اللہ، بہت بڑی پرسنالٹی. ان کا ڈیبیٹ ہوا الازہر یونیورسٹی، جو مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، مرکز جو ہے ایجپٹ کے اندر، وہاں کے وائس چانسلر کے ساتھ. ڈیبیٹ کیا ہوا؟ ڈیبیٹ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم رسول کو تو معصوم مانتے، لیکن امام علی سے لے کے زمانے کے امام تک ہم کیسے مانے معصوم؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ معصوم تھے؟ آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ یہ معصوم تھے؟ آیت اللہ امینی ہے. انہوں نے کہا کچھ میں بحث نہیں کرتا، میں ایک کتاب بھیج رہا تجھے، یہ کتاب پڑھ، اس کے بعد اپن بات کریں گے. اب میں نے وہ لیٹر دیکھا ہے الازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا، کوئی جاہل آدمی نہیں، وائس چانسلر آف الازہر یونیورسٹی. کتاب بھیجا،
ایک ہفتے کے بعد اس کا لیٹر آ گیا. ہم تو فخر کریں کہ چوتھے امام سے ہم وابستہ ہیں. آیا, اس میں لیٹر میں اس نے کیا لکھا کہ اے سید, جب تم نے کتاب بھیجی, I just started reading, عشاء کے بعد بیٹھا کہ تھوڑی دیر پڑھ لوں گا. کتاب کھولی, دعاؤں کو دیکھا, طریقے کو دیکھا, مانگنے کے طریقے کو دیکھا, الفاظ کو دیکھا, اس کی معرفت کو دیکھا کہ کس معرفت کے ساتھ وہ مانگ رہا. میں پڑھتے رہا, عشاء سے صبح ہو گئی, کتاب بند نہیں کر سکا. پھر نماز پڑھی. دوسرے دن میں یونیورسٹی نہیں گیا, دن بھر پڑھتے رہا. اب آخر میں تم کو خط لکھ رہا کہ اب میں بحث نہیں کروں گا کہ یہ معصوم امام تھے یا نہیں, 12 تمہارے. اب میں یہ کہتا, یہ دعاؤں کو پڑھ کے اب اندازہ ہوا کہ کوئی خاکی انسان ایسے نہیں مانگ سکتا. اب میں مانتا ہوں کہ پورے کے پورے معصوم ہیں, اس لیے کہ معصوم کے علاوہ اللہ کی معرفت کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا. چل بات پڑھ لیں محمد والے محمد. دوسرے لوگ ریگارڈ کر رہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہے آج باب الہدایہ میں, میری آخری تقریر ہے اس ٹرپ کی, کہ پلیز بول رہا یوتھ کو ریکویسٹ کر رہا کہ صحیفہ کاملہ اپنے ٹیلی فون پہ دیکھو. جیسے نہج البلاغہ ہے, نہج البلاغہ بھی ٹیلی فون پہ, لیکن ہم کو پڑھنا نہیں ہے. مولا کے خطبے دیکھو یار, اس کے بعد تم کو پتا چلے گا کہ مولا نے کس انداز سے نہج البلاغہ میں پڑھا, کس انداز سے خطبے دیے ہیں ہم کو. کتنے خطبے. نہج البلاغہ کو بھی 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا. نہج البلاغہ کی پہلے بات سن لو, بات میں بات آئی ہے تو بول رہا کہ یہ وہ کتاب ہے مولا کی, یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل عیسائی جرمنی میں, یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل عیسائی جرمنی میں, یہ 18 لینگویجز میں نہج البلاغہ پرنٹ ہوئی. اس نے نہج البلاغہ انگلش میں پڑھی, پھر اس کو قرآن مجید انگلش میں دیا گیا, اس نے انگلش میں قرآن مجید کی تلاوت کی اور نہج البلاغہ پڑھا. پڑھ کے نیچے کنکلوڈ کرتا ہے, خلاصے میں لکھتا ہے کہ میں نے قرآن بھی پڑھا, نہج البلاغہ بھی پڑھی. مجھے ایسے محسوس ہو رہا کہ دونوں کا لکھنے والا ایک ہے. ارے نہیں سمجھے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اللہ وہ خالق کائنات ہے, یہ بندہ ہے. امام علی بندہ ہے, یہ بندے کا کلام ہے, وہ خالق کائنات کا کلام ہے. لیکن آپ دیکھو غیر آدمی کیا ریگارڈ کر رہا اور ہم کیا کر رہے ہیں. نہج البلاغہ لے کے جا کے گھروں میں رکھو مت, پڑھو بابا پڑھو, ایک خطبہ پڑھو, تمہارا ویژن تیز ہوگا, تمہاری میموری شارپ ہوں گی. اسی طرح صحیفہ کاملہ جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنے ذہن کھلتا جائے گا. جیسے قرآن مجید کے لیے کہا گیا کہ جس کی میموری ڈم ہو جائے وہ قرآن مجید کی روز تلاوت کرے, یا امام علی کے خطبوں کی یا چوتھے امام کی دعاؤں کی کرو. اس کے بعد دیکھو تمہارا دماغ تیز کیسے ہوتا. بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا ہے کہ کم از کم ایک پیج پڑھو یار, ٹائم کو اسپیئر کرو. ملیشیا میں تمہارے پاس کیا ٹائم نہیں ہے, 5 منٹ نکالو. یہ وہ عبادت ہے کہ ہمارے امام کا کلام ہے, لیکن یہ امام کا کلام ریکس میں رکھا ہوا ہے, ہم کو پڑھنا نہیں. خاموش کیوں ہو گئے؟ جو ریالٹی ہے وہ پیش کر رہا, حقیقت کو بتا رہا. میں پوری دنیا دیکھتا ہوں, یہ بھی جشن ہے کہ اگر آج کے جشن سے کوئی ایک لڑکا یا لڑکی یہ ارادہ کر کے نیت کر کے اس فصل سے اٹھ جائے باب الہدایہ سے کہ میں آج سے نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کا ایک پیج پڑھوں گی, تو آج کے 9 دن کے جشن قبول ہو گئے. یہ باب الہدایہ ہے, ہدایت کا دروازہ بابا, ہدایت کا دروازہ ہے. مولا علی کے دروازے کے لیے کیا کہا گیا تھا؟ شاعر کہتا ہے کہ در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے. سنو تم کو بیدار کرنا چاہ رہا. در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا ہے, مانگنے والوں کو پیغام بقا ملتا ہے. اس کے دربار سے مت پوچھو کہ کیا ملتا ہے, جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے. ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں, اب تو معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں.